جی سامعین، مجھے کہتے ہیں سارا اسد اور آپ سن رہے ہیں ریفو ایف ایم 102.2. اور سامعین، ابھی ہمارے جو ٹرانسمیشن میں نیکسٹ پروگرام کا وقت ہو چلا ہے، اس کا نام ہے ہاسپٹیلٹی شو، اور یہاں اسٹوڈیوز میں ہمارے پاس لائیو گیسٹ موجود ہیں. سو میں دعوت دینا چاہوں گی عرفان صاحب کو، عرفان بھٹی صاحب کو، کہ وہ فردر کنٹینیو کریں ہمارے گیسٹ کے ساتھ. بہت بہت شکریہ سارا. سامعین محترم السلام علیکم. عرفان بھٹی رفا ایف ایم 102.2 کے اسٹوڈیو سے آپ سے مخاطب ہے. پروگرام ہے پاکستان ہاسپٹیلٹی شو، اور آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کرنل ریٹائرڈ وحید حامد صاحب. کرنل صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. تھینک یو ویری مچ بھٹی صاحب. کرنل صاحب کا ایک شارٹ سا تعارف یہ ہے جی کہ یہ CEO ہیں اور ڈائریکٹر ہیں پیلیکن ٹورز کے، اور باقی ہم کوشش کریں گے کہ کرنل صاحب خود ذرا ڈیٹیل میں اپنا تعارف ہمارے سامعین کے ساتھ پیش کریں. اس سے پہلے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پروگرام نہ صرف رفا ایف ایم 102.2 پہ اس وقت براہ راست نشر ہو رہا ہے، بلکہ ہمارے فیس بک پیج پہ رفا ایف ایم 102.2 کے فیس بک پیج پہ بھی اس پروگرام کو براہ راست دیکھا جا سکتا ہے. ہمارے وہ سامعین جو انٹرنیٹ تک دسترس رکھتے ہیں وہ اس پروگرام کو دیکھنا بھی چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، بلکہ اگر کوئی سوال بھی کرنا چاہیں تو کامنٹ باکس میں اپنا سوال بھی بھیج سکتے ہیں. جی کرنل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تھینک یو ویری مچ عرفان بھٹی صاحب اینڈ سارا اسد صاحبہ فار انوائٹنگ می. میں اپنا چھوٹا سا ایک انٹروڈکشن کرا دوں، دین وی کین موو آن ٹو کہ ٹورزم میں کیا، ٹورزم کا تھوڑا سا دیکھ لیں گے، اور پھر میں اپنے کچھ پرسنل ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا کہ ابھی تک ہم 2019 سے ہم وی آر ان ٹو دس فیلڈ، اور اس سے پہلے بھی میرا تقریباً اس طرح کا تعلق، میں انٹروڈکشن کراؤں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹو اسٹارٹ، ابھی میں اس ظاہر فوج سے ایک تعلق تھا، ٹینک یونٹ سے، آرمڈ کور، اور اس کے بعد میں نے ISPR جوائن کی ان 2005 ایز ڈائریکٹر، اور آئی واز ڈائریکٹر ان ISPR اپ ٹل 2013. اچھا. اور 2013 میں پھر میں موو آن کر گیا FFC فوجی فرٹیلائزر کمپنی میں. جی. آئی واز ہیڈنگ کارپوریٹ کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ دیئر، اور میں نے پھر 2018 تک وہاں پہ کیا، اور اس لیے میڈیا سے اور اس سے کافی تعلق رہا. پہلے ISPR اور پھر جو کارپوریٹ کمیونیکیشن کا بھی یہی تقریباً مینڈیٹ ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ تعلق رہا. تو ریٹائرمنٹ کے بعد پھر میں نے سوچا کہ کوئی ایسی چیز شروع کی جائے جس کے اندر آپ انجوائے بھی کریں اینڈ کوئی چیز کنٹریبیوٹ بھی آپ کر سکیں ٹورڈز دا سوسائٹی اینڈ ٹورڈز آر کنٹری. پھر 2018 کے فوراً بعد میں نے اس کو ٹورزم کو کیا، اور میں نے ایک کمپنی لانچ کی بائی دا نیم آف پیلیکن ٹورز. جی. اور اس کا پیلیکن ٹورز اس لیے نام رکھا کہ وی اسٹارٹیڈ فرام بھاولپور. اچھا. اب بھاولپور میرے ایک دوست تھے بہت، انہوں نے مجھے انوائٹ کیا وہاں پہ، اور انہوں نے کہا بیکاز میں بیسیکلی پڑھا بھی وہیں سے، بھاولپور سے وہاں ہوں، سعد پبلک اسکول اینڈ کانوینٹ اسکول، تو میری ایک ایفیلیشن بھی تھی وہاں سے. تو اس لیے بھاولپور سے میں نے پیلیکن کا نام اس لیے رکھا کہ بھاولپور میں جو نواب تھے بھاولپور کے بیفور پارٹیشن، ان کی نیشنل برڈ جو تھی وہ پیلیکن تھی. اچھا. اور ابھی بھی جو 35 ڈویژن ہے اس کے بھی اگر آپ سائن دیکھیں، اس کا جو فارمیشن سائن ہے تو وہ پیلیکن ہے. جی. اور پیلیکن کیا چیز ہے؟ پیلیکن ایک برڈ ہے جس میں ایلیمنٹ آف سیکریفائس ہے. اچھا. جی. اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ اپنے بچے کو جب خوراک ختم ہو جاتی ہے، آبویسلی جب کولڈ سیزن آتا ہے تو یہ سی برڈ ہے، تو اپنے بچے کو اپنا گوشت یہ کاٹ کے کھلاتی ہے. دا ایلیمنٹ آف سیکریفائس سے بھاولپور نے رکھا نواب نے. اینڈ دین، اور آپ کو پتہ ہے اگر آپ ہسٹری پڑھیں بھاولپور کی بھی، تو وہ اسی طرح سے ہے کہ ایلیمنٹ آف سیکریفائس، ایجوکیشن، ڈوئنگ فار دا پیپل. جی بالکل. رعایا کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا، اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ بھاولپور اسٹیٹ کے اندر انہوں نے بہت زیادہ ایجوکیشن کے اندر انویسٹ کیا. ہاسپٹلس وہاں پہ بہت اچھے بنے ہوئے. اینڈ دین بہت کم لوگوں کو، جو ہمارے لوگ جس سے ہم کرنا بھی ابھی چاہ رہے ہیں کہ ٹورزم کی طرف آئے، تو ہماری جوان نسل بھولتی جا رہی ہے کہ ہماری ہسٹری کیا ہے. بالکل. جو بھاولپور اسٹیٹ ہے اس نے جب پاکستان بنا تھا تو قائد اعظم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے یہ لوگ. بالکل. اور شروع کے کچھ مہینوں کی پے جو ہے وہ بھاولپور نے پورے پاکستان کے لیے. بالکل. اور اس کے علاوہ بے انتہا خدمات ہیں بھاولپور اسٹیٹ کی.
تو اس لیے میں نے بھی سلیکٹ کیا کہ اس کا نام پیلیکن ٹورز رکھا جائے. جی. پھر ہم نے اس کو فارملی رجسٹر کروایا ان اسلام آباد. اچھا جی. تو وی آر اے رجسٹرڈ کمپنی. ہم نے فوراً بعد ہی 2019 ارلی اینڈ آف 2018 اس کو رجسٹر کرا لیا تھا. صحیح ہے. اور پھر ہم نے اس طرح سے آگے بڑھتے. یہ بریف انٹروڈکشن ہے میرا کہ صحیح میں کون ہوں اور میں کس طرح اور کیوں ادھر ٹورزم کے اندر آ گیا. جی. اور ابھی بس الحمدللہ پھر. صحیح ہے. کنول صاحب یہ بتائیں کہ آپ پیلیکن ٹورز کے ادارے کے جو ہے آپ کون کون سی ایکٹیویٹیز سر انجام دیتے ہیں اور کیا بھاولپور ریجن کو ہی آپ جو ہے ٹورزم کے حوالے سے آپ نے کوئی آئیڈیل سمجھا یا کہ اوپن ہے باقی جگہوں کے لیے بھی؟ جی میں تھوڑا سا انٹروڈکشن اور آپ کے کویشچن سے پہلے تھوڑا سا اگر لے جاؤں جی تھوڑا سا کہ ٹورزم میں آ کیوں گئے. جی. بھاولپور سے تو آپ نے جو ریفرنس دیا اٹ واز جسٹ اے اسٹارٹنگ پوائنٹ. وی اسٹارٹڈ فرام بھاولپور اور وہاں پہ جو چولستان جیپ ریلی ہے اس کے اندر ہم ہر سال وہاں پہ پیلیکن ٹینٹ سٹی لگاتے ہیں. اور اس کے اندر ہمارے کافی سارے پارٹنرز ہیں. ہم ٹی وی از ون آف دم. تو ہر سال جو ان کی ایک پوری ٹیم آتی ہے دے اسٹے ان آر کیمپ اور لائیو کوریج وہ کرتے ہیں. یہ جو 4-5 دن ہوتے ہیں اٹس اے میگا ایونٹ. کوئی 1.5 لاکھ کے قریب لوگ آتے ہیں اس میں چولستان جیپ ریلی میں. تو اٹ واز جسٹ اے اسٹارٹنگ پوائنٹ. اور اس کے بعد بھاولپور کے اندر ایک ایسی جگہ ہے جو کہ جس کے اندر بہت زیادہ ٹریجر ہے اور ٹورزم اینڈ خاص طور پہ جوان بچوں کے لیے جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں جو کالجز میں پڑھ رہے ہیں بلکہ میں تو کہوں گا ایون اسکول والوں کے لیے بھی ایک نالج کا ٹریجر ہے لیکن ان ٹیپڈ ہے بالکل. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. بھاولپور میں 3 پیلسز ہیں جو کہ بہت اپنے اسٹیٹ آف آرٹ اور اس وقت کے جو آرکیٹیکچر ہے اس کے لحاظ سے دے ہیو اسٹینڈنگ بائی اٹ سیلف. تو وہ ایک ان میں سے ایک تو ہم جانتے ہیں لیکن 2 باقی آپ ہمیں سے شیئر کریں گے. میں وہ اسی لیے میں آگے چلوں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری پیلیکن ٹورز کی اس کے اندر کنٹریبیوشن کیا ہے. اچھا ماشاءاللہ. جی. اور اس کے بعد وہاں پہ لال سونرا نیشنل پارک ہے اور فارچونیٹلی آئی ایم سن آف دا پرسن جو پہلے ایڈمنسٹریٹر تھے نیشنل پارک لال سونرا کے. اچھا. میجر حامد مختار لیٹ تو فوت ہو گئے ہیں وہ لیکن ان کی بہت کنٹریبیوشن ہے اس کے اندر. انہوں نے 1977 اور اس سے بھی تھوڑا سا پہلے جو ایڈمنسٹریٹر تھے ٹیک آن کیا لال سونرا کو اور جو شروع کے اس کے مراحل تھے انہوں نے وہ کیے تھے. تو اس لیے میری ایک ایفیلیشن بھی ہے. میں بھاولپور سعد پبلک اسکول سے پڑھا ہوں. فیملی ٹریڈیشن کو بھی کیری کیا آپ نے. جی بالکل. پھر بھاولپور سے ہم ملتان گئے. ملتان سے ہم لاہور سے منگلا اور منگلا سے راولپنڈی اینڈ اسلام آباد اینڈ دین وی وینٹ ٹو ٹیکسلا اینڈ ٹیکسلا سے پھر ہم پیر پائی پشار سوات اینڈ دین ہنزا گئے ہم گلگت اسکردو اور خنجراب پاس تک. تو ہم بھاولپور سے آن ورڈ سارے مطلب کراچی کی طرف کو نہیں ہم زیادہ اس طرف گئے ساؤتھ بٹ اپ نارتھ ہم نے ایک جب یہ میں نے ٹورزم کا شروع کیا اور ہم نے وہاں سے جب یہ آئیڈیا آیا اور وی ہیڈ لانگ ڈسکشنز آن ٹو دیٹ تو پھر میں نے سب سے پہلے یہ کوشش کی. میں نے کہا کہ پہلے ٹیپ کیا جائے. آئی مسٹ انڈرسٹینڈ میرے پاس میڈیا کی تو اچھا خاصا کوئی 15 سال کا ایکسپیرینس تھا بٹ ٹورزم میں گھوما پھرا بہت میں بیکاز آرمی کے اندر جو بھی رہتا ہے وہ ملک کے اندر تو اتنا گھومتا ہے کہ اس کو وہ گنجائش نہیں رہتی فردر گھومنے کی. بٹ اسٹل میں نے اس کو دیکھا. میں نے کہا باہر کے ملکوں میں جا کے دیکھا جائے. تو میں کینیا گیا, میں تھائی لینڈ گیا, یو اے ای میں دیکھا اور بھی نمبر آف کنٹریز. ٹرکی میں جا کے میں نے دیکھا کہ ٹورزم کو کیسے بہت اچھا ویل آرگنائز ایک سسٹمیٹک طریقہ ہے. ہمارے ہاں تو اس کے برابر کی کچھ بھی نہیں ہے. بالکل. تو اس وقت میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ لیٹس میک اٹ اے پوائنٹ کہ ہم کوئی نئی چیز کنٹریبیوٹ کریں ٹورڈز ٹورزم. پھر تو کوئی فائدہ ہے تاکہ ایک سیلف سیٹسفیکشن بھی ہو کہ آپ کچھ کر رہے ہیں, یو آر کنٹریبیوٹنگ. تو اس کو لے کر ہم آگے چلے. میں نے یہاں پہ جب پاکستان میں پھر وہ اسٹڈی کر کے ہم نے کوئی 1.5 سال کی اسٹڈی تھی مطلب ہم نے کر لیا بٹ وی ریمین ڈورمنٹ. لائسنس وغیرہ لے لیا ہم نے بٹ وی ریمین ڈورمنٹ کہ اس کو ہم پہلے اچھی طرح سے ایمبائب کر لیں کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے.
سب سے پہلے تو میں نے دیکھا کہ ہماری جو ٹورزم سائٹس ہیں وہ بے انتہا ہیں, بہت ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے, پھر ریلیجس پرسپیکٹو سے. وی آر سچ اے لکی نیشن. ہماری جیو اسٹریٹجی جیو اسٹینڈنگ جو جغرافیکل ایریا ہے ہمارا وہ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہی دے دیا. بالکل, آپ دیکھیں ڈائیورسٹی ہے آپ کو ہر طرح سے. آپ دیکھیں بدھزم کے لیے یہاں پہ مکہ مدینہ ان کا ادھر ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. آپ سکھ کلچر پہ, سکھ ریلیجن پہ چلے جائیں اسی طرح ان کا, ہندو ریلیجن پہ چلے جائیں اسی طرح ان کا, اسلامک پہ چلے جائیں اسی طرح ان کا. تو آپ کے ریلیجس ٹورزم بہت ہے. پھر بہت کم لوگوں نے اس کو ٹیپ کیا ہے. جو باہر کے ملکوں میں بہت زیادہ ایکسپینسو ہے میڈیکل, اسپیشلی جو آپ کا کاسمیٹک سرجری ہے بہت مہنگی, اور ڈینٹل سرجری. بالکل. تو ہمارا بہت اچھا اسکوپ ہے آف میڈیکل ٹورزم آلسو. بالکل. تو اس کو بھی ہم نے بیچ میں شامل کیا, دیکھا کہ اس کو کیسے کیا جائے. اب آ جاتے ہیں سائٹس کی طرف. جی. سائٹس کا میں نے دیکھا کہ یہ کس کے پاس ہیں. آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ میں نے صرف نور محل دیکھا ہوا ہے بہاولپور میں, دوسرے 2 پیلسز نہیں دیکھے ہوئے. تو میں آپ کو وہ ابھی بتاتا ہوں. ہم نے بھی یہ ریئلائز کیا کہ بہت ساری ایسی جگہیں جو ٹورزم ویلیو کی ہیں بٹ نارمل ٹورزم کے لیے اوپن نہیں ہیں, وہاں نہیں جا سکتے. ابھی کچھ ایسی ہیں, فار ایگزامپل ہمارے کچھ ادارے ہیں, کوئی پولیس ہے, کوئی اس طرح کے ایشوز جو ان کے پاس ہے, یا سارٹ آف ایک ریسٹرکٹڈ کنٹرول ہے, وہاں پہ ریسٹرکٹڈ لوگ جا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے بیڑا میں نے یہ اٹھایا کہ لیٹس موو آن ٹو دا پیپل ان ہائر ہیرارکی, اور ان سے مل کے یہ بات کی جائے کہ اس سے آپ کئی جگہ. لیکن میں نے ایک یہ بھی دیکھا کہ جہاں انہوں نے دیکھ بھال نہیں کی تو وہ ہماری ٹورزم سائٹس اور وہ جو ہماری جو تھی وہ بے انتہا نقصان ان کو ہوا. اور ابھی وہ ان کی ویلیو اتنی کم ہو گئی ہے جس کا کوئی حساب نہیں. آپ سینگ از بلیونگ والا ہے. آپ میں اگزامپل آپ کو دوں گا, ایک دراوڑ فورٹ آپ جا کے دیکھیں ہسٹوریکل ویلیو کا, اور اس کی کیا تباہی ہو رہی ہے وہاں پہ. اور اسی دوسری طرف آپ نور محل, گلزار محل اور دربار محل دیکھ لیں جس کو لوگ انسٹیٹیوشن نے ٹیک آن کیا, ویل مینٹینڈ ہے, ویل مینٹینڈ, اور اتنا اچھی طرح رکھا ہے. اور انہوں نے آگے سے اپنے گائیڈز پریپیئر کیے ہیں. انہوں نے پراپر, جیسے آپ ترکی میں, جیسے آپ تھائی لینڈ میں جائیں تو پراپر آپ کی ویڈیوز بنی ہوتی ہیں. یو کین آرکائیو سیکشن میں چلے جائیں آپ, وہاں پہ وہ آپ کو ہیڈ فونس چڑھائیں آپ اوپر, اور یو کین موو آن ٹو اینی پارٹ جس میں آپ انٹرسٹڈ ہیں, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. پورے آپ کو ہسٹوریکل پرسپیکٹو کے ساتھ وہ بتائے گا. یہاں ہمارے ہاں وہ نہیں ہے. تو میں نے سب سے پہلے ہم نے یہ کیا کہ ہم گئے اینڈ وی ور الحمدللہ ویری سکسیزفل ان دیٹ. اور ہم نے کافی سارے جگہوں پہ کنونس کیا کہ یہ جو سائٹس ہیں ان کو اوپن آؤٹ کیا جائے. تو ریمیننگ ود ان دیٹ, ابھی بھاولپور کی میں آپ کو ایگزامپل دیں, جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا, وہاں دربار محل اور گلزار محل, ان کو بھی الاؤ کیا. ہم نے ایک میٹنگ وہاں پہ کی جس میں کمشنر واز دیئر, ادھر ان کے ٹی ڈی سی پی کے جو ڈائریکٹر ہیں پنجاب کے, تنویر صاحب, وہ ادھر تھے, اور ساتھ ہی جتنے ایفیلیٹڈ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو. اسی طرح اچ شریف کے اندر بہت ویلیوبل چیزیں ہیں ہمارے پاس اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. رسول پاک کی کچھ چیزیں ہیں, کچھ حضرت علی کی, جو کہ نارملی وہ کھولتے بھی نہیں ہیں, وہ دکھاتے بھی نہیں ہیں. پاکستان میں ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ چیزیں غائب ہو جاتی ہیں, کوئی اس طرح کی پرابلمس میں نے جب دیکھے. بٹ دین ان سب لوگوں کو کر کے ابھی پیلیکن ٹورز ہیز دس کین سے اٹ پراؤڈلی کہ ہمارے جو ٹورسٹ ہمارے تھرو آئیں گے یا جو جا رہے ہیں وہ ان کے لیے اوپن آؤٹ یہ جگہیں ہیں. اور ایون دوسروں کے لیے بھی, ایون دوسرے جو ٹور آپریٹرس ہیں وہ بھی آ کے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, جسے ایک پراپر پروسیجر ہے جس سے آپ کو کلیئرنس مل جاتی ہے اور آپ جا کے یہ جگہ بھی دکھا سکتے ہیں. تو اسی طرح جو دراوڑ فورٹ ہے اس کے ساتھ ہم نے کوئی 6-7 ایکڑ زمین لے کے بالکل سیف اینڈ سیکیور انوائرمنٹ کے اندر وہ دی ہے. فار لاسٹ اباؤٹ 3-4 years now we are doing it. اور پہلے فیملیز بہت کم جاتی تھیں جی. ہمارا جانے سے یہ ہوا کہ اس کو ہم نے سیکیور انوائرمنٹ, ناؤ فیملیز بھی ادھر جاتی ہیں چولستان جیپ ریلی دیکھنے کے لیے, بیکاز اٹس اے میگا ایونٹ اینڈ اٹس اے سینگ از بلیونگ والا.
وہاں ہم نے کانسیپٹ آف ڈیزرٹ سفاری بھی دیا جی جس میں کیمل سفاری بھی اور جیپ سفاری بھی، باقی چیزوں کا بھی ہم نے کیا بیچ میں. تو اس طرح سے ہے ہم نے شروع. کنول صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے ہاں جو ہماری جغرافیکل کنڈیشنز ہیں وہ بہت ڈائیورسٹی ہے. ہمارے پاس دنیا کے بلند ترین پہاڑوں کا سلسلے سے لے کے ہمارے پاس دنیا کے خوبصورت سمندری سیرگاہیں بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ڈیزرٹس کا جیسے آپ نے ذکر کیا، اسی طرح آپ پنجاب کے لش گرین میدان بھی ہیں. تو جو جغرافیکل لحاظ سے تو دنیا کی بڑی یونیک ڈیسٹینیشن پاکستان تصور ہوتا ہے. میرا بھی اتفاق ہوا کچھ ممالک کا وزٹ کرنے کا. میں اپنے ہمسایہ ملک بھی 2 دفعہ جا چکا ہوں. میں جب فرسٹ ٹائم کنول صاحب وہاں پہ گیا تو میرا جو وہاں پہ ہوٹل میں اسٹے تھا، اس ہوٹل کی یہ کنڈیشن تھی کہ جیسے زیرو کا بلب کی لائٹ ہے وہ آ رہی تھی، واش روم کے اندر نلکے نہیں تھے، بالٹی میں پانی رکھا ہوا تھا. میں کیپٹل کی بات کروں ہمارے ہمسایہ ملک کے، اور بارش ہو رہی تھی اور ٹخنوں تک کیچڑ تھا باہر گلیوں میں. اس کے باوجود اتنا ٹورسٹ تھا وہاں پہ، مطلب یہ اب کنڈیشن میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ دنیا جہان سے لوگ جو ہے وہاں بیٹھے ہوئے تھے آ کے. ہمارے پاس اتنی خوبصورت جگہیں ہونے کے باوجود تقریباً جغرافیکلی بھی سیم ہے سچویشن، ہمارے ہاں اتنی خوبصورت سیاحت گاہیں موجود ہیں، کیوں نہیں آتا ٹورسٹ اس طرح سے؟ ابھی تو خیر آنا شروع ہوا ہے، کچھ مسائل تھے، لیکن جس طرح ہونا چاہیے تھا کہ ہم کیا اس کو صحیح طرح سے مارکیٹ نہیں کر پائے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ میں آپ کو بھٹی صاحب اس میں ایک چیز بتاؤں، ویئر دیر از اے ویل دیر از اے وے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اگر ویل اوپر سے نیچے کی طرف ٹریول کرے تو یہ بہت زیادہ فائدہ مند اور سکسیسفل رہتی. یہ ہم نے دیکھا، مطلب پولیٹیکل بات میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک پیریڈ تھا جو پچھلے 3-4 سال کا جس میں ٹورزم کے اوپر ایمفیسس دیا گیا جی، اور آپ نے اس کے ریزلٹس خود دیکھے. آپ نے دیکھا کہ ٹریفک جیم ہو جاتی تھی. یہ پہلے اس طرح کا نہیں، لوکل ٹورزم بہت اس کے اندر اٹھا ہے. اور آئی ایم شیور یہ والی گورنمنٹ بھی اور یہ آنے والی گورنمنٹ بھی اس چیز کو اپنے مد نظر رکھیں گی اور اس کو اسی طرح سے ایک حوصلہ افزائی اس کی کریں گی، بیکاز اس کے اندر بہت زیادہ یہ ہوا. یہ دوسرا ہے ہمارا ایڈورٹائزمنٹ، مطلب انفراسٹرکچر میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جی بالکل. ابھی آپ دیکھیں سوات کے لیے پہلے آپ 7-8 گھنٹے لگتے تھے یہاں سے، ابھی موٹر وے سے کنیکٹ کر کے آپ سوات یو کین ریچ اینی ٹائم. بالکل. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے بہت ساری چیزیں امپروو ہوئیں، آپ کی سائٹس بھی امپروو ہوئی ہیں، آپ کا انفراسٹرکچر بھی امپروو ہوا ہے. لیکن اس سے بھی بڑھ کے جو ایک چیز ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ ہے. ٹھیک ہے. آپ نے ابھی لکیلی ہم نے اپنی جو پیلیکن ٹورز ہے اس کا ایک اس کے اندر صیغہ ہم نے وہ بھی رکھا ہے جو کہ ایڈورٹائزمنٹ کو دیکھتا ہے. وی ہیو آور اون پروڈکشن ہاؤس. صحیح ہے. تو ہم نے مختلف ویڈیوز وغیرہ، ابھی میں جہاں بھی جاتا تھا کسی تھرڈ پرسن کو آپ نے اٹریکٹ جب کرنا ہے تو آبویسلی آپ نے دکھانا ہے اس کو کہ وہاں پہ ہے کیا، جاؤ گے تو کیا دیکھو گے. بالکل. زبانی بات کرنا از ڈفرینٹ، اور جب آپ لے کے جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہاں یہاں سے وہاں جاؤ گے تو کہاں ٹھہرو گے، کس طرح سے ہو. ہم نے ساری چیز آل انڈر ون ونڈو آپریشن کیا. جب ہمارے پاس کوئی بھی آئے گا تو ہر ٹورزم کمپنی کو ایسے ہی کرنا چاہیے میرے خیال میں، کہ اس کی ٹرانسپورٹیشن ہے، اس کی اکاموڈیشن ہے، اس نے کیسے جانا ہے، کتنے بندے جانے ہیں، وہ کون سے والا کرنا چاہتا ہے، ٹاپ آف دا لائن، یعنی کہ وہ 5 اسٹار ہوٹل سے نیچے نہیں آنا چاہتا تو اس کی مرضی ہے. اس کو ایک مڈ لیول کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے لیے اس کو کیا وہ ہوگا. اور اسی طرح ایک اسٹوڈنٹ لیول ہے جس میں اسٹوڈنٹ لیول میں آپ ایک کوئی دیکھیں، جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کو صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہاؤ مچ ریونیو یو آر ارننگ. اس میں سب سے ضروری اور ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کنٹریبیوٹ کیا کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ آگے جو آپ کا گیسٹ ہے یا آپ کا ٹورسٹ ہے اس کو کتنی ویلیو دے رہے ہیں اس کی. تو اس کے اندر آبویسلی جب آپ اسٹوڈنٹس کے اوپر جاتے ہیں تو یو شوڈ بی لوکنگ ایٹ ویری منیمل اور ایبسلیوٹلی نو پروفٹ مارجنس. تبھی وہ اسٹوڈنٹس جائیں گے اور وہ جا کے دیکھیں گے. اور ہم اسی طرح کر رہے ہیں. یو ول بی ہیپی ٹو نو کہ وی آر دا فرسٹ کمپنی جس نے یونیورسٹیز کے ساتھ ایم او یو سائن کیا آن ٹورزم. جی، ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ. اور بالکل اب ہماری یونیورسٹی کے ساتھ بھی آپ کا ہے. رفا کے ساتھ ماشاءاللہ بہت اچھے. وہاں پہ میں گیا تھا تو
اطہر جمیل صاحب ہیں وہاں پہ، ڈائریکٹر ہیں ہمارے ریکا کے، رفا انسٹیٹیوٹ آف ہاسپٹیلٹی اینڈ کلنری آرٹس. بالکل ایکسلنٹ ایفرٹ جی. وہ رفا کا بہت ہی اچھا میں سمجھتا ہوں ایک ایفرٹ ہے. میں خود جا کے میں نے وزٹ کیا ہے. ایکسلنٹ کیمپس. دیکھیں آپ ہماری جو نئی نسل جو اس طرف آ کے پروگریس کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بڑی لمیٹڈ اپرچونیٹیز تھی. تو رفا نے یہ بہت اچھا کام کیا کہ ایک وہ انسٹیٹیوٹ پراپر کیا ہے. وہیں پہ میری ملاقات ہوئی حسن مشتبہ صاحب سے جی. تو ہی از آلسو ماشاء اللہ ویری انٹرپرائزنگ، اور ان سے میرا تعلق پہلے سے بھی تھا جب وہ فاؤنڈیشن یونیورسٹی میں جی. وی آر دا اونلی پرابیبلی دا اونلی ٹورزم کمپنی جس نے یونیورسٹی کے ساتھ ایم او یو سائن کیے ہیں. ابھی پریزنٹلی ہمارے پاس کافی ساری یونیورسٹیز کے ساتھ ایم او یو سائن کیے ہوئے ہم نے. ایک دو کے نام میں آپ کو لے دیتا ہوں. ہری پور یونیورسٹی ہے، ادھر آئی آر آئی ہے اسلام آباد میں، پھر فاؤنڈیشن یونیورسٹی کے ساتھ ہے، پھر ہم نے یہ ڈیرہ اسماعیل خان یونیورسٹی کے ساتھ، ان کی ایگریکلچر یونیورسٹی کے ساتھ کیا سائن. اور ان سب کے ہم نے وی سیز کو انوائٹ کیا. اچھا میں آپ کو تھوڑا سا لے کے چلتا ہوں. بھاولپور سے آگے جب ہم چلے جی تو ہم نے ملتان میں سائن کیا. وہاں پہ ایک آرگنائزیشن کے ساتھ، وہاں پہ مزار وغیرہ ہیں اور اس طرح کی چیزیں جی. پھر ہم لاہور آ گئے، لاہور میں ہم نے کیا. اینڈ دین وی وینٹ ٹو منگلا. منگلا میں آپ کو پتا ہوگا واٹر سپورٹس کلب ہے وہاں پہ بہت اچھا. تو وہاں پہ ہم نے جو اس کی ایڈمنسٹریشن ہے اس کے ساتھ بھی ہم نے ایم او یو سائن کیا. پھر ہم آگئے پنڈی. تو پنڈی ہم نے آرمی ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے ساتھ کیا. صحیح. آرمی ہیریٹیج فاؤنڈیشن از لوکنگ آفٹر لاہور کا جو میوزیم ہے، آرمی میوزیم آپ نے دیکھا ہوگا بہت اچھا ویل مینٹینڈ. اور آرمی میوزیم جو کہ جی ایچ کیو کے اندر ہے جی، اس کو بھی وہ لک آفٹر کرتے ہیں. ان کے ڈی جی ہیں بریگیڈیئر آصف اختر جی، ویری ڈائنامک مین. اور انہوں نے ان سے پہلے والوں نے بھی، بریگیڈیئر نیازی تھے ان سے پہلے والے بھی، انہوں نے بھی کافی کام کیا. لیکن ایک ویزیبل چینج نظر آتی ہے ابھی. بالکل ایوب نیشنل پارک جو ہے وہاں پہ آپ دیکھیں تو اب زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے. پہلے سے بہت اچھا طرح سے مینٹین کیا چیزیں، بڑی وہاں پہ انہوں نے نئی انٹروڈیوس کروائی ہیں. اور بڑا خاص طور پہ سپورٹس کے حوالے سے میں ذکر کروں گا کہ بڑے اچھے وہاں پہ جو ہمارے ہاں وہ جنگلی توت کے جنگل بنا ہوا تھا، وہ الٹا وہ آپ کی صحت کے لیے بڑا مسئلہ تھا. تو اس کو انہوں نے ختم کیا اور وہاں پہ انہوں نے گراؤنڈز بنائے اور بڑے اچھے گراؤنڈز وہاں پہ بنے. ایون آسٹرو ٹرف ہاکی کا گراؤنڈ ایک جی میں دیکھا نیا بنا ہے، اس پہ بلو ٹرف لگائی ہے انہوں نے، وچ از پورے پاکستان میں 2 جگہ صرف اویلیبل ہے. بالکل. تو وہ ماڑی پیٹرولیم والوں نے ان کو فائنانس کر کے لگا کے دیے. اور نہ صرف سپورٹس، ابھی آپ دیکھیں ان کے پاس 20 کے قریب میگا فیسلٹیز ہیں. ونٹیج پارک ہے جس میں سارے پرانے آپ کو ایک جو ایک بیک گراؤنڈ ہے جو وارفیئر کا، بالکل کہ کیسے چلے. ان کے میوزیم سے آپ چلیں تو وہ تلواروں سے شروع کرتے ہیں، جو شروع میں جو مختلف کیلیفیٹس رہے ہیں یہاں پہ، مختلف امپائرز رہی ہیں، ان کو پوری ہسٹری آپ کو، آپ اسٹوڈنٹ کو لے کے جائیں تو ہمارے اسٹوڈنٹس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے. وہ ایک سینگ از بلیونگ. آپ کو پتہ ہے جتنے مرضی لیکچر دے لیں آپ، لیکن جب آن گراؤنڈ جا کے دکھائیں تو ایک امپرنٹ بنتا ہے بچے کے ذہن میں، وچ از ویری امپورٹنٹ. انہوں نے وہاں سے لے کے وہ ونٹیج پارک کی طرف آئے. ونٹیج پارک کے اندر ہمارے 47 کے بعد کے جو اکوپمنٹ ہے، ٹینکس ہیں، ہیلی کاپٹرس ہیں، ایویشن اکوپمنٹ ہے، سگنل اکوپمنٹ ہے، وہ کمانڈ وہیکل ادھر رکھی ہوئی ہے انہوں نے. اور ادھر سے ادھر بلکہ ایک ٹینک بھی وہاں پہ ہے جو کہ انڈیا سے کیپچر کیا تھا. اینڈ لکیلی آئی ایم فرام دا سیم ریجمنٹ. وہ 11 کیولری نے کیپچر کیا تھا 65 میں، وہ بھی وہاں پہ ہے. تو اسی طرح آپ دیکھتے جائیں تو اتنی چیزیں ڈیولپ ہو گئیں، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اتنی پروجیکشن نہیں ہے. یہ 300 ایکڑ سے زیادہ زمین ہے. آپ بلیو کریں گے اس میں 3 لیکس ہیں جی، اتنا اٹس ہیوج ایریا. اور اس کے اندر ہم نے یہ کیمپنگ فیسلٹی کا بھی کیا ہے. جب اسلام آباد کا زو، جب وہ ایلیفنٹ کا چکر چلا تھا، آپ کو یہ ریممبر، تو اس کے بعد ان کا وہ کلوز ڈاؤن ہوا تو ان کے سارے اینیملز، آلموسٹ آل دا اینیملز جو ہے وہ دے ہیو بین شفٹڈ ٹو ایوب پارک ناؤ. اچھا جی. کوئی ان کے چیتے، شیر، بھیڑیے، مطلب یو نیم اٹ. اور یہاں پہ بلکہ کوئی میرا خیال ہے 4-5 مہینے پہلے انہوں نے بریڈ بھی کیا ہے. جو شیر ہیں، جو بنگال ٹائیگرز ہیں، میرا خیال انہوں نے 2 کبز بھی دیے.
تو اس طرح بہت اچھا ماحول ہے. دے ہیو اور سسٹمیٹک طریقے سے وہاں پہ ان کا صرف یہ نہیں کہ جانور لا کے رکھ دیے, جانوروں کی غذا, اس کا خیال, اور ان کو انوائرمنٹ بھی دی ہے, انوائرمنٹ, نیچرل انوائرمنٹ جتنی ضرورت پورا ہو سکتی پورا ہے. ہاسپٹل ہے ان کا جی. وہاں پہ جا کے ایک ڈاکٹر ہے, اس کے نیچے سارا عملہ ہے جو کہ ان کی کیئر کرتا ہے, کوئی بیمار ہو جائے. اسی طرح پرندے, جی آسٹریچ اینڈ آل, اٹ سینگ از بلیونگ, وہاں پہ جا کے بڑا خوبصورت. اچھا کرن صاحب یہ بتائیے گا کہ جہاں پہ اپنے یونیورسٹیز کے ساتھ آپ نے بڑا اچھا ایک آپ کا انیشیٹو ہے شامل کیا, آپ نے اسٹوڈنٹس کو, ینگ جنریشن کو بھی شامل کیا, آپ نے لوکل ٹورزم کا ذکر کیا کہ کس طرح سے فلرش ہوا, اور پچھلے سالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب سیزن ہوتا ہے تو بالکل پیک ہو جاتی ہیں ساری ہماری جو ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز ہیں ساری کی ساری. اس میں آپ نے ذکر کیا کہ اس میں ہمیں بہرحال انفراسٹرکچر کی بہتری کی بڑی ضرورت ہے. کرن صاحب ایک اور چیز جو میں محسوس کرتا ہوں جب ہم جاتے ہیں, ہمارے لوگ جو ہے نا وہ ایجوکیٹڈ اس لحاظ سے نہیں ہے کہ آپ نے ٹورزم اسپاٹس کے اوپر کیسے بیہیو کرنا ہے. بہت زیادہ گندگی پھیلا دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پلاسٹک اور ہر طرح کا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے ایجوکیٹ کرنے کی ہمارے لوگوں کو کہ کیسے اب جب جائیں کسی ایسی جگہ پہ تو آپ کیسے وہاں پہ رہیں؟ بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کی. جتنے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس انٹرنشپ کے لیے آتے ہیں ان کے لیے سب سے پہلے کلاس یہی ہم لیتے ہیں. ہم ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی جب آپ نے جانا ہے تو آپ نے کیمپ کیسے کرنا ہے, بیفور, ڈیورنگ اینڈ آفٹر. ٹھیک ہے, پہلے آپ نے کیا کیا چیز آپ کو ساتھ لے کے جانی چاہیے, وہاں پہ آپ نے کیسے اپنے آپ کو لک آفٹر کرنا ہے. اٹ از ناٹ اونلی کہ صرف گندگی, اور اس سے ہمارا موٹو جو ہے وہ ہے کلین اینڈ گرین ٹورزم, بالکل ایکو فرینڈلی ٹورزم, بالکل یہ ہماری کمپنی کا موٹو ہے. تو ہم ہر کسی کو یہ بتاتے ہیں کہ یار جب وہاں پہ جاؤ گے تو اٹ از ناٹ اونلی یو, اور صرف یہ نہیں کہ یہاں پہ آپ سے آنے والے کیسے سفر کریں گے, آپ کی اپنی بھی صحت کے لیے کیا چیز بہتر ہے. آپ نے وہاں جانا ہے تو آپ کو یہ نہ ہو کہ آپ جائیں وہاں پہ انجوائے کرنے کے لیے اور آپ کو کسی اسکارپین نے بائٹ کیا ہو یا اسنیک نے بائٹ کیا ہو, تو آپ نے کیمپ کیسے لگانا ہے, اس کی جو اسنیک اینٹی اسنیک ٹرنچ ہے وہ کیسے آپ نے کرنی ہے, اس کی کتنی ڈائمینشن ہونی چاہیے. آپ نے کیمپ کے جو ہمارے پاس ٹینٹس اپنے اویلیبل ہیں, ہمارے پاس سلیپنگ بیگز اپنے اویلیبل ہیں, ہم ان کو دیتے ہیں کہ جا کے آپ جب وہ ٹینٹ لگاتے ہیں تو کیسے آپ مینیج کرتے ہیں. گرمی کا اپنا ہے, سردی کا اپنا ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور ہر جگہ کے لیے آپ کو تھوڑی سی اسٹڈی کرنی ہے کہ وہاں یہاں پہ کون سا انسیکٹ ہو سکتا ہے, بالکل, اور اس کے خلاف آپ نے کیا پریکاشنس لینی ہے. تو یہ ہم سارا کرتے ہیں. اسی طرح ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ کے اوپر ہم جب جاتے ہیں تو آپ نے کیسے فیس کے اوپر اپنے اسمائل رکھنی ہے. پہلے اگر آپ نے مسکراہٹ رکھ لی تو آدھے تو آپ نے جو آپ کا کلائنٹ آ رہا ہے اس کے آدھے پیسے وہیں پہ پورے ہو جاتے ہیں. آپ نے آگے تو چیزیں بعد میں دینی ہیں جو آپ کے دسترس میں ہیں, اور جو آپ کی دسترس سے باہر ہیں اس کو آپ نے کیسے مینیج کرنا ہے, آپ نے کیسے اس کو سیٹسفائی کرنا ہے کہ یار میں نے تو اپنی ٹرائی پوری کی ہوئی ہے, بٹ یہ ہے سرٹن تھنگس یو ول ہیو ٹو لیو ود اٹ. ابھی ہمارے کچھ جو ہے وہ لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ جا کے میں کروں تو کیمپنگ, لیکن مجھے بالکل ایسے ہو جیسے کہ 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرا ہوں, اس طرح کی. میں کینیا میں میں نے دیکھا تھا وہاں پہ سرینا والوں نے سویٹ واٹرز ایک جگہ ہے وہ بنائی ہوئی ہے, انہوں نے وہ ٹینٹ لگائے اور ٹینٹ کے اندر اسی طرح کا ماحول دیا, بٹ پھر بھی فرق ہے کیونکہ اس کے اندر لائٹ نہیں ہے, اس کے اندر انہوں نے ہم ایونچولی شاید اس طرف آ جائیں. وہ ساری سہولتیں اگر ڈھونڈ رہے ہیں تو پھر کیمپنگ کا فائدہ کیا, آ جائیں. جی دوسرا یہ کہ ٹورزم کے اندر جا کے آپ نے ایز اے ٹورسٹ آپ جا رہے ہیں اور آپ نے ٹھہرنا 5 اسٹار ہوٹل میں, اور پھر کیا آپ نے دیکھنا ہے اور کیا کرنا ہے. دیکھیں 2-3 قسم کے ٹورزم ہیں. ایک ہے کہ آپ نے جا کے صرف وہ سائٹ سینگ کرنی ہے اور اس طرح واپس آ جائیں. دوسرا یہ کہ آپ نے اس چیز کو فیل کرنا ہے اپنے اندر کہ ادھر کلچر جا کے اس کے اندر رہنا ہے. جب تک کسی گاؤں میں جس میں نہیں جائیں گے, اگر فار ایگزامپل مری آپ جائیں اور مال روڈ ہو کے آ جائیں تو اٹس آف نو یوز, آپ نے کچھ نہیں دیکھا. صحیح بات. ہم ابھی ایک مری سے باہر ڈیولپ کر رہے ہیں جگہ اباؤٹ 8 کلومیٹرز گوئنگ ٹورڈز یہ جو کشمیر کی سائڈ پہ نا, جی تو تاکہ مری سے تھوڑا سا باہر بھی اور اندر کی بھی چیزیں اس کے اندر. تو اس طرح سے ہمیں ایک آؤٹ آف دا باکس دیکھنا پڑے گا کہ ہم کیسے کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور آپ کی بات بہت پائے کی ہے, بہت امپورٹنٹ ہے یہ کہ ہم کیسے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, اور ہم نے یہ بالکل مد نظر رکھا, اور سارے یونیورسٹی والوں کو ہم نے کوشش کی کہ جتنوں کے ساتھ MOU سائن کیا ساروں کے VCs کو اپنے پاس بلایا. ایک رات وہ ادھر ٹھہرے, دوسرے شہروں سے بھی آئے, وہ اسٹے کیا, اور ہم نے ان کو یہی ایمفسائز کیا کہ آپ جو اپنے
کریکلم ہے جو آپ کا اسٹڈی پیکج ہے تھیوریٹیکل پارٹ اس میں بھی اس کو شامل کریں اور پھر پریکٹیکل اس کو کرنے کے لیے ہمارے پاس لے آئیں. بالکل کرنل صاحب بہت اچھا لگ رہا ہے, بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے, بہت انٹرسٹنگ, اور لیکن میری یہ بھی خواہش ہوگی کہ ہم آپ کو بار بار زحمت دیں یہاں آنے کی اور کچھ تشنا رکھیں ہم اپنے سامعین کی. جی اب پلیز آپ اپنی بات کنکلوڈ کریں. جی میں ایک چیز اور بتانا چاہوں گا کہ گندھارا کا بہت زیادہ ہمارے میں ہے, بدھ مت کا نا, تو وہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اس کے لیے ہم نے ٹیکسلا میں ہے گندھارا ریسورس سینٹر, ڈاکٹر ندیم ہے وہاں پہ جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اس کے اندر. ہم نے ان کو ساتھ رکھا ہے, ہم نے ان کے ساتھ ایم او یو سائن کیا کہ جب بھی ہمارا کوئی آئے گا کلائنٹ تو ایکچولی آپ کو جس نے ریسرچ اس میں پی ایچ ڈی اس میں کی ہوئی ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ یہاں پہ کیا ہے, پیر پائی میں کیا ہے, کس طرح سے ان کے کدھر اسٹوپاس ہیں اور ہر ایک کی کیا ویلیو ہے. ہمارا تو سارا ریجن بھرا ہوا ہے صاحب, آپ دیکھیں یہاں پہ اتنی رچ جو نا سویلائزیشنز جو رہی ہیں اپنے زمانے کی, ٹیکسلا کا آپ نے ذکر کیا, اور اس کے علاوہ یہاں پہ تو اب اسلام آباد اور آس پاس کے مضافات میں ایون ایسی ایسی جگہیں پڑی ہوئی ہیں جو اپنا بٹی صاحب یو ول بی ہیپی ٹو نو کہ ہم سے جب یہ ہم نے کر کے اس کی ویڈیوز بنا کے اور میپ ہم نے بنایا ہے ایک وہ پورے اس کے گندھارا سویلائزیشن کا کہاں کہاں ہے, جب شیئر کیا تو آئی ہیو بین اپروچڈ بائی سری لنکا میں ہمارے جو ایمبیسڈر ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں لٹریچر پورا بھیجیں, اور یہاں پہ کیونکہ کافی لوگ ہیں جو کہ انٹرسٹڈ ہیں. اسی طرح باقی کنٹریز میں ایمبیسیز پہ فارن منسٹری کا رول ہے اس کے اندر. وہ ایسی چیزیں کہ ہمارے جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے اس کے پاس اس کی لمیٹڈ ہیں چیزیں, وہ جو ہیں جو انہوں نے کی ہوئی وہ بھی بہت اچھا کام کیا, اس کو بھی آگے کریں اور یہ چیزیں بھی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی لے کے آئیں گے یہ چیزیں, تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ ہم اس کو پروجیکٹ کریں. صحیح ہے, بہت بہت شکریہ کرنل صاحب. اور میں ایک اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک سوال صرف اور کرنا چاہوں گا کہ ہم مختلف یہاں پہ لوگ آتے ہیں, فارن ٹورسٹ آتے ہیں یہاں پہ, میجورٹی کی تو بڑی پازیٹیو فیڈ بیک آتی ہے. بلکہ ایک بندے نے تو ولاگ کیا ہے, اس نے کہا جی کہ میں پاکستان میں اتنا عرصہ گزار گیا اور میرا 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا, لوگ پیسے نہیں لیتے, کھانا کھانے کے جو ہوٹل والے چھوڑ دیتے ہیں. ہم کوئی لگتا نہیں کہ ہم کوئی زیادہ جو نا اوور ہاسپٹیلٹی شو کرتے ہیں, مطلب کہ ایکسٹرا ذرا ہو جاتے ہیں, تو اتنی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اگر ہم نے ٹورسٹ سے کمانا ہے تو ہمیں تھوڑا سا کچھ کرنا پڑے گا, اپنی آداب میزبانی میں کچھ زیادہ وہ ہو جاتے ہیں ہم. نہیں دیکھیں, ہاسپٹیلٹی کی دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. آپ جتنا وہ کہتے ہیں گڑ ڈالیں گے جتنا شکر ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا, وہ شاید ابھی نہیں آپ کو فیوچر میں کام آئے. ہاں, جب زیادہ ٹورسٹ آئیں گے تو شاید آئی ڈونٹ ایگری ود دس کانسیپٹ کہ ایک ٹورسٹ کو تو میں مفت میں ہوسٹ کر لوں گا اگر میرا کوئی ریسٹورینٹ ہے, لیکن اگر میرے پاس کوئی 100 آ جائیں گے تو بہرحال میں چارج کروں گا. ہمیں میں بتاؤں بٹی صاحب, ہم وی آر 3 ڈائریکٹرز ان دس پیلیکن ٹورز میں نا. ہمارے ایک جو ہیں وہ ان کا ایکسپیرینس ہی پچھلے 20-25 سال سے ایڈورٹائزنگ ہے, سہیل کے ساتھ. ٹھیک ہے, اسی طرح جنرل بلال اکبر ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں, اور ان کا بہت پیشن ہے آن گندھارا. وہ ادھر رہے ہیں وہاں میں, اور وہاں میں انہوں نے سارا یہ جو ٹیکسلا کے ساتھ ریلیٹڈ رہے ہیں, تو اس سلسلے میں ہمارا بہت اچھا یہ ہے. ابھی لیٹ سی کہ آگے کتنا ہم کنٹریبیوٹ کر پاتے ہیں. اور انشاءاللہ کرنل صاحب, کافی لوگوں نے ہمیں فیس بک پہ بھی جوائن کیا, ہمیں دیکھا, پروگرام کو پسند کر رہے ہیں. عاصم خزین ہے, اکرام صاحب ہیں, اس کے علاوہ حافظ سید باچا ہیں, اقبال خان ہیں, ریاض بھٹی ہیں, انہوں نے پروگرام کو پسند کیا. بہت بہت شکریہ سامعین کہ آپ ہمارا شو سنتے ہیں, دیکھتے ہیں فیس بک پہ اور پسند کرتے ہیں. اور آج جو ہمارے پاس گیسٹ موجود تھے کرنل ریٹائرڈ وحید حامد صاحب, بہت ہی زبردست گفتگو ان کے ساتھ رہی. بیسیکلی کرنل صاحب CEO ہیں اور ڈائریکٹر ہیں پیلیکن ٹورز کے, اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں پیلیکن ٹورز کے حوالے سے ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے بارے میں بھی بتایا. پاکستان میں ٹورزم کی کیا پوزیشن ہے, کیسے اس میں مزید بہتری لا سکتے ہیں, اس پہ بھی گفتگو رہی. اور ہماری یہ خواہش ہوگی کرنل صاحب کہ آپ آئندہ بھی آپ کو ہم زحمت دیتے رہیں, کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی آپ سے پوچھنا, آپ کے جو گائیڈ لائن میں کہوں گا, کیونکہ ایز ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہمیں بھی بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو گائیڈ کریں کہ کیسے ایک ٹورزم فرینڈلی انوائرمنٹ جو ہے ہم پاکستان میں کریٹ کر سکتے ہیں. سو نائس ٹو یو سر, تھینک یو, تھینکس فار کمنگ. سامعین محترم, پروگرام
پاکستان ہاسپٹیلٹی شو آپ سماعت فرما رہے تھے رفا FM 102.2 پہ. یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی ہے ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی. بہت بہت شکریہ. عرفان بھٹی کو رفا FM 102 کے اس پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یہ پروگرام کا ابھی ٹرانسمیشن کا جو سلسلہ ہے وہ سارا اسد آپ کے ساتھ ابھی موجود رہیں گے.